بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور نمازیوں اور امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں، جیسا کہ ہمارا گزشتہ چند جمعوں سے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکات پر لب کشائی کی جا رہی ہے، جہاں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر نظر ڈالی، وہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ہم نے نظر ڈالی، وہیں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 شہداء جو کربلا کے اندر مظلومانہ طور پر اپنی جانیں دے گئے اور اللہ کے ساتھ سودا کر گئے، وہیں امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوپر نظر ڈالی۔ آج یہ عاجز آپ کے سامنے امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر چند گوشے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ایمانی بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پھولوں کی مانند ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے یہ گلدستے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان کے یہ پھول جو ہر ایک شجر کے ساتھ نمایاں حیثیت کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے۔ خلافت کو دیکھا جائے تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اپنا جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے۔ اگر ان لوگوں کی یہ خیال ہوتا، یہ مرضی ہوتی جو آج کے زمانے میں حکمران چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولادوں کے پاس مسند ہو، ہمارے مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی دوسرا آگے نہ بڑھے، ہمارے صاحب اقتدار یہ چاہتے ہیں کہ اقتدار ہمارے خاندان کے پاس ہو، لیکن ان لوگوں نے اقتدار کے مالک جو لوگ اقتدار پر جچتے تھے ان کو اقتدار پر بٹھایا۔ جناب رسول اللہ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور ختم ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ عمر بن خطاب کو خلیفہ بنایا، جو اس مسند کا بہترین جانشین تھا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکمرانی کی۔ دنیا سے گئے تو بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نہیں بنایا۔ کسی نے کہا حضرت آپ اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیں، کہا نہیں، آپ اس کو کہتے ہو کہ میں اس کو نبی کا مسند دے دوں جس کو طلاق دینا نہیں آتا، جو طلاق کے مسائل نہیں جانتا، جو طلاق دینا نہیں جانتا، میں اس کو جو ہے حکمران بنا دوں؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کے بعد، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین فی المسلمین بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینے کے اندر مظلومانہ شہادت ہوتی ہے، اور شہادت کے وقت حضرت عثمان نے اپنے بیٹے کو مسند نہیں دیا بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین رسول، داماد رسول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مسند رسول دیا۔ اس کے بعد خلافت کے 3 سال مکمل ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
اس خلافت کے بیچ جو ہے رہے، خلافت کا دور ختم ہوا، ملوکیت شروع ہوئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر خدا ہیں کہ جنہوں نے جوانوں میں سب سے پہلے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لایا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا اقرا یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں۔ جبرائیل نے دوبارہ کہا اقرا یا رسول اللہ، حضور نے یہی جواب دیا لا انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے کے ساتھ لگا کے زور سے دبایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اماں جمع خدیجہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بخار کی کیفیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زنبلونی زنبلون، خدیجہ کمبل اوڑھو میرے اوپر۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا خدیجہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مسند نبوت کو ڈال دیا ہے، کیا پتہ میں یہ مسند اٹھا بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ کہاں چھوڑا جا سکتا تھا؟ جس نبی کے بارے میں قرآن کریم نے قسمیں کھائی والضحیٰ، وہ 14ویں کے رات کی چمکنے والے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، ان زلفوں کی قسم جو رات کو جو ہے کندھوں کے اوپر بل کھاتی ہیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور آگے حد کر دی اللہ نے محبت کے ساتھ لامرک یا رسول اللہ، ہم تو آپ کی جان کی قسم کھاتے ہیں یا رسول اللہ۔ کہاں اکیلا چھوڑا جا سکتا تھا؟ حضرت خدیجہ نے اسلام جو ہے قبول کیا، نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا، اور بڑے لوگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، اور جوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام پر ایمان لایا، اور بچوں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نبوت سے پہلے صادق اور امین کہلائے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں چھوڑتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مال چھوڑ کے جاتے۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے والوں کی جو ہے امانتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہا علی آج تم میرے بستر پر سو گے اور میری چادر اوڑھ کر سو گے۔ کیا اعزاز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس بستر کی قسم قرآن نے کھائی، جس چادر کی قسم قرآن نے کھائی، جس کمبل کو جو ہے مزمل اور مدثر کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کے بستر پر سوئے، اور گھر کا محاصرہ کیا ہوا کفار مکہ نے کہ آج نبی علیہ السلام دروازہ کھولیں گے، ہم فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے حملہ کریں گے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر لی۔ کمال کی محبتیں ہیں، کمال کے انس ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے حجرائے رسول اللہ میں موجود ہیں، اور اللہ کی امانت جو ہے ابو بکر لے کر غار ثور میں اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی امانت ابو بکر صدیق نے سنبھالی ہوئی، اور جو ہے نبی علیہ السلام کی امانتیں حضرت علی نے سنبھالی ہوئی۔ کمال یہ ہے کہ نبی کے بستر پر علی سو رہا ہے اور ابو بکر کی گود میں کائنات کا عظیم نبی سو رہا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، صبح ہوئی،
کفار مکہ نے دیکھا کہ اب نبی علیہ السلام دروازہ کھولیں گے، آج ہم ان کا کام تمام کریں گے، دروازہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو جو ہے حضور نے فرمایا کہ ہمارے کپڑے کفار کے جو ہے کپڑوں کے ساتھ اور کندھوں سے کندھے لگے، لیکن اللہ نے دیکھنے نہیں دیا ان کو۔ نکلے، مدینۃ المنورہ میں پہنچے، تمام جو ہے مہاجرین صحابہ جو ہے انصار کے پاس مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ صحابہ کے اندر محبت دیکھیں، صحابہ کے اندر اخلاص دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعلیم دیکھیں کہ جب جہاں کوئی مہمان آیا، جب میراث تقسیم کرنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فلاں انصاری مہاجرین انصار کا بھائی ہے۔ مکہ میں جب مہاجرین مکہ المکرمہ سے پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچے تو صحابہ کو، مہاجرین صحابہ کو انصار صحابہ کا بھائی بنایا، کہا یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے۔ حتیٰ کہ جس صحابی کے پاس 2 کمرے تھے، صحابی نے کہا ایک کمرہ میں چھوڑتا ہوں، جو صحابہ مہاجرین آئے ہیں ایک وہ رکھے، اگر میرے پاس اتنا مال ہے میں آپ کو نصف دیتا ہوں، میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ آپ کا ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، ایک کے ساتھ آپ نکاح کر لیجئے۔ چنانچہ یہ امانتیں تقسیم کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی بنائے ہیں، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بھائی وہ، عبد الرحمن کا بھائی ہے، عمر کا بھائی ہے، ابو بکر کا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کے بھائی بنائے، میرا بھائی کون ہے، مجھے کس کے ساتھ رکھا؟ تو حضرت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے۔ یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ جو علی کے ساتھ بغض رکھے تو اس کے ساتھ بغض رکھ، جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے جو ہے حضرت اللہ سے بغض کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری، علم، سارے صحابہ قائل ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خیبر میں پہنچے، اور خیبر کے اندر ہمارے یہاں جو ہے رائج ہے کہ خیبر کے اندر ایک قلعہ تھا، بلکہ خیبر کے اندر ایک قلعہ نہیں تھا، بہت سے قلعے تھے، صحابہ نے جنگ لڑی، بہت سارے قلعے جو ہے فتح کیے، اور ایک قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن پوچھا علی کہاں ہیں؟ صحابہ سے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں درد کر رہی ہیں، خیمے کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، دکھائی کچھ نہیں دے رہا ہے۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا آج جو صبح ہوگی اس صبح میں اسلام کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو سب سے بہادر شخص ہے دنیا کے اندر۔ بہادر 3 لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج تک رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر جس کا آتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر دنیا نے نہیں دیکھا۔ دوسرے نمبر پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابی تھے کہ 60 صحابہ لے کر 60,000 کے جو ہے لشکر کے ساتھ جنگ کر دی۔ اور تیسرے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، ابو جہل مرتد ہو کے مر گیا، لیکن حضرت اکرمہ کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور اسلام میں تیسرے نمبر کا بہادر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کہا آج اسلام کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قول پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری تو آنکھیں درد کر رہی ہیں،
مجھے تو آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی قریب ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنا لعاب دہن جسے ہم تھوک کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر موت تک کبھی میری آنکھوں میں درد نہیں ہوا۔ چنانچہ خیبر کے قلعے میں پہنچے، جو کافر تھا، جو خیبر کا مالک تھا، اس نے کہا یاد ہے کہ مجھے یہاں خیبر اس نام سے جانتا ہے، دھیان رکھنا جو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے گا وہ یہ یاد رکھے کہ میں اتنا بڑا بہادر ہوں، خیبر مجھے اس نام سے جانتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جان لو کہ میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہوا ہے، آؤ ذرا میدان میں دیکھتے ہیں کون کس پر بہادر ہے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی ذوالفقار کو ہوا میں لہرایا، تلوار نکالی، گردن پر وار کیا، پہلی وار میں اس کی جو ہے گردن زمین پر گری، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ ایسا، شجاعت ایسی کہ خیبر قلعے کے دروازے کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جو دروازہ توڑا اور دروازے کو ہاتھ میں اٹھا کر پھینکا اور کہا تم کہتے ہو کہ نبی کے جانشینوں کے ساتھ تم مقابلہ کرو گے؟ جب حج کی فرضیت کا مسئلہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر بنا کر بھیجا اور کہا جو ہے ابو بکر آپ جو ہے حج کے امیر ہیں، میں پہلے حج کو جو ہے حج کرنے نہیں جاؤں گا۔ دوسرا حجۃ الوداع کے موقع پر حضور گئے، حضرت علی کو جو ہے نائب اپنا بنا کر بھیجا اور کہا علی جاؤ عرفات میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی بھی منافق، کوئی بھی مشرک مسجد حرم کے اور جو ہے عرفات کے قریب تک نہیں آئے گا، آج کے بعد کوئی بت کو سجدہ نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی کسی کو خدا نہیں مانے گا، آج کے بعد اللہ کی وحدانیت شرع عام بولی جائے گی۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں جو ہے صحابہ نے صفیں بنائی اور کفار مکہ نے کہا ہمارے سامنے ہمارے معیار کے لوگ لڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے مہاجرین صحابہ سے کہا جاؤ ان کے ساتھ لڑو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں کھڑے تھے۔ عتبہ نے کہا ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑتے، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، یہ ہماری حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، قریش بھیجو ہمارے خاندان کا ہو، ہمارے معیار کا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلتے ہیں، عتبہ کو پہلے وار میں ڈھیر کرتے ہیں۔ کتابوں میں آیا جب اس کی تلوار کے اوپر وار لگی تو حضرت علی کی تلوار کے ساتھ عتبہ کی تلوار گری، ہاتھ کٹا، گردن کٹی۔ یہ شجاعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھی۔ لیکن جب مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے تو علی جیسا انصاف والا بھی پھر کسی نے نہیں دیکھا، علی جیسا اخلاص والا بھی کسی نے نہیں دیکھا، علی جیسا صابر بھی کسی نے نہیں دیکھا، علی جیسا جو ہے مخلص بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے، حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا۔ قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے پر کہ اللہ کے نبی کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا کہ کائنات میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کے کتب، ساری دنیا کے اولیاء، ساری دنیا کے جو ہے بڑے بڑے نیک اور صالح اور محدث مفکر کاتب حدیثیں لکھنے والے جو ہے ایک طرف اصحاب رسول اور جو ہے اہل بیت کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ نبی کا گھرانہ ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے کہ جب فاطمہ گزرے گی میدان محشر میں تو پل صراط سے گزرتے ہوئے فرشتہ اعلان کرے گا اے پل صراط کے ارد گرد کھڑے ہونے والے فرشتوں، اے لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، سیدۃ النساء اہل الجنہ کا گزر ہونے والا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آسمان کی طرف نظریں اٹھا سکے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی طرف جو کوئی دیکھ سکے۔ آج فرشتوں کو جرت نہیں ہے کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا یہ جو ہے معیار تھا
انتقال ہوا رات کو، اور رات کو انتقال ہوا تو حضرت علی سے کہا اگر رات کو میرا انتقال ہو جاتا ہے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، رات کو دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن و حسین، 3 آدمی تھے، اور اچانک سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھتے ہیں اور دفن کرتے ہیں۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا کہ نبی کی بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، مستورات کا ہو، مرد کا ہو، کوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے کوئی رعایت نہیں ہے۔ جنازے میں غیر محرم کا جو ہے، غیر محرم کا منہ مرد کا عورت کو دیکھنا اسی طرح حرام ہے جس طرح زندگی میں غیر محرم کا منہ مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا دیکھنا حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے۔ کون لوگ جو ہے محرم ہیں؟ اگر جو ہے بیٹی مر گئی آپ کی میری، تو باپ، بھائی، ماموں، چاچا، ماسی، یہ لوگ ہیں جو محرم ہیں، یہ رشتہ جو ہے خامد، یہ لوگ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، یہی لوگ چارپائی اٹھا سکتے ہیں، یہی لوگ دفن کر سکتے ہیں، یہی لوگ کفن کر سکتے ہیں۔ کسی تیسرے کو چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، پڑوسی، کزن، اسلام میں کزن کا تصور تک نہیں ہے۔ اسلام میں کزن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں منہ دکھانے والا ماسی کا بیٹا، ہمارے یہاں منہ دکھانے والا چاچے کا بیٹا، ہمارے ہاں عورت ہے تو بھائی جو ہے ہمارا دیور ہے، بھائی دیور کے لیے زندگی میں بھابھی کا چہرہ دیکھنا حرام ہے، مرنے کے بعد تو کیسے حلال ہو گیا؟ میں محرم کے علاوہ اسی طرح چہرہ دیکھنا حرام ہے جس طرح زندگی میں حرام ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جب جو ہے ہمارے کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو ہمارے مردوں کو چاہیے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے محرم جائیں، جنازہ محرم اٹھا کر لائیں اور گھر سے چہرہ ڈھک دیں۔ اب گھر سے باہر نکلنے کے بعد عورت کا چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے، چاہے بیٹی قبرستان پر آ گئی، ماں آ گئی، بہن آ گئی، بھائی آ گیا، اب نہیں چہرہ دکھا سکتے۔ جنازے کے بعد تصور بھی نہیں ہے چہرہ کھولنے کا، لیکن ہم کھول کے دکھاتے ہیں۔ وہیں مرد ہوتے ہیں، وہیں غیر محرم، محرم کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی مرد انتقال کر جائے، عورت کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ غیر محرم کا جا کر چہرہ دیکھے۔ اور یہ سبق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہمیں ملا ہے، یہ سبق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا۔ چنانچہ یہ خاندان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا، حضرت حسن نے روزہ، حضرت حسین نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کر کسی یہودی کے گھر سے جو ہے اون لائی اور حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ تم یہ اون کاٹو اور میں جا کر کسی کے ہاں مزدوری کرتا ہوں۔ کون کر رہے ہیں؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے گھروں کے سامنے فرشتے نوکری کرنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ وہ گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں کی قسمیں اللہ نے کھائی، یہ وہ پاکیزہ گھرانے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا اماں عائشہ سے، اماں آپ کے گھر کا کیا حال ہے؟ کہا 3 چاند ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا، 3 چاند، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا رہا کہ ہمارے چولہے کے اندر گھاس پیدا ہو جایا کرتا تھا، ہمارے پاس کوئی کھانے اور پکانے کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ انسان تصور کرے کہ چولہے کے بیچ گھاس پیدا ہونا کتنا مشکل ہے، کتنا عرصہ لگتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا، کہا کیا حال ہے؟ کہا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں، زبان ہے کہ کبھی ناشکری سے باز نہیں آئی۔ ہم تصور کریں ہمارے دسترخوان پر بیک وقت کتنے کھانے ہوتے ہیں، سلاد، سبزی، دال، گوشت، قورمے، بریانیاں، گھی جو ہے، مکھن، پتہ نہیں دہی، کیا کیا جو ہے ہمارے دسترخوان کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔
کوئی پوچھے جناب کیا حال ہے، فائنینشلی کیسے ہو؟ جی بڑی مشکل سے مر کے گزارا ہو رہا ہے۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے یہ کچھ کھا کے بھی اللہ کا شکر نہ کیا تو یہ تم سے چھننے کا خدشہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کے اوپر نظر ڈالی جائے، حضور کی 63 سالہ زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 سالن ملا کر روٹی نہیں کھائی ہے، کبھی 2 سالن گھی کے اندر جو ہے دال کے اندر گھی ڈال کے نہیں کھایا، سبزی دال ملا کر نہیں کھائی، گوشت دال ملا کر نہیں کھایا۔ ایک جو ہے امہات المومنین میں سے ایک جو ہے بیوی نے جو ہے دال میں گھی ڈالا تو کہا یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھی ڈالا ہے۔ کہا میرے سامنے سے ہٹا دو، شہنشاہوں والا کھانا کھانا پسند نہیں کرتا، ناجائز نہیں ہے۔ سادگی دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھو۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد چند روٹیاں لائیں، دسترخوان پر رکھیں، دروازے پر دستک دی، کہا من دق الباب، کون ہے دروازے کے اوپر؟ کہا جو ہے بھوکا ہوں، افطاری کا عین وقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھانا اٹھایا اور جو ہے اس مانگنے والے کو دیا۔ دوسرے دن افطاری کے وقت دروازے پر دستک دی، کون ہے؟ کہا یتیم ہوں، کھانے کی غرض سے آیا ہوں۔ حضرت علی نے اٹھایا کھانا اور جو ہے یتیم کے ہاتھ میں دیا، للسائل والمحروم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آئے محروم نہ کرنا۔ اور تیسرے دن جب مانگنے والا آیا، کہا کون ہے؟ کہا قیدی ہوں۔ قیدی کون؟ جو آقا کا غلام ہوتا ہے، پیسے دے کر جو ہے اس سے رہائی پاتا ہے۔ کہا بھوکا ہوں، کھانے کا مطلوب ہوں۔ حضرت علی نے کھانا اٹھایا دے دیا۔ 3 دن کی بھوک، فرمایا 3 دن کا روزہ۔ حضرت حسن حسین کی آنکھیں اندر ہو گئی، حضرت فاطمہ کا چہرہ زرد بھوک کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے نڈال مسجد نبوی میں پہنچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی آج تمہارے گھر میں کھانا کھاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے دل میں کہا ہم تو 3 دن سے بھوکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ آگے بڑھے، فرمایا حضرت علی دعا کرتا رہا یا اللہ ہمارے گھر میں کھانے کا انتظام فرما دیجئے۔ گھر پہنچے، کئی قسم کے کھانے دسترخوان پر۔ جمع فاطمہ سے پوچھا فاطمہ کھانا کہاں سے آیا؟ کہا مجھے بھی پتہ نہیں ہے، ہمارے برتنوں کے اندر کھانا تھا۔ یہ وہ خاندان ہے، ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شجاعت، بہادری، حضرت علی کا علم، حضرت علی کا تقوی، حضرت علی کی جو ہے طہارت، حضرت علی کی پاکیزگی، جوانی، اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے۔ ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، اہل بیت کا صحابہ کا دامن پکڑ کر رکھیں گے کامیاب رہیں گے۔ جس دن اہل بیت و صحابہ کا دامن چھوٹ گیا دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام۔ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے پہلے ہمارے لیے معیار حق جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کے بعد ہمارے لیے معیار حق صحابہ اہل بیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت و صحابہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔